ہم دن کی روشنی میں جائیں گے، ٹائیگر نے دونوں لڑکیوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں میکسیکو میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ ہم ٹرنفو کو ایک بار پھر شاندار صنعتی مرکز بنا سکیں۔ تم مذاق کر رہے ہو، ڈونا سنجیدگی سے بولی، لیکن ٹائیگر بضد رہا۔ کچھ دیر بعد لڑکیاں اس کے سامنے ہار گئیں اور پھر طے پایا کہ اگلے روز تینوں ٹرنفو جائیں گے۔ ٹائیگر نے اخبار ایک طرف ڈال کر سڑک کے پار دیکھا۔ ایک آدمی فٹ پاتھ پر گزر رہا تھا۔ پھر اچانک ہی ٹائیگر کو غیر معمولی بات محسوس ہوئی۔ سامنے والی عمارت سے ایک بوری لائی جا رہی تھی اور بوری اٹھانے والا بڑی احتیاط سے چل رہا تھا۔ ٹائیگر نے غور سے دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یقین تھا کہ بوری سے جھانکنے والی چیز انسانی انگلی ہے۔ وہ ہوٹل سے نکلتا چلا گیا۔ ٹھہرو، اس نے بوری برداروں کو للکارا۔ اسی لمحے اسے عقب سے چند افراد کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، 4 غنڈے چاقو کھولے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ ایک اور مار کا، اس نے سوچا، اور دن دہاڑے۔ اس نے پیروں کے درمیان فاصلہ رکھا، دونوں ہاتھ پہلوؤں سے لگا لیے۔ وہ تیار ہو گیا۔ 4 غنڈے نپے تلے انداز میں اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے چاقو صبح کی نرم روشنی میں چمک رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بھی چمک رہی تھی۔ ان کے چہروں پر شفقانہ مسکراہٹ تھی۔ ان میں سے ایک کی نظر ٹائیگر پر گڑی ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا اصل مقابلہ اسی شخص سے ہے۔ اس کی چٹی حس خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی تھی۔ ٹائیگر نے ایک لمبی زکن بری اور ان 4 افراد کے عقب میں پہنچ گیا۔ ابھی وہ چاروں پلٹے ہی تھے کہ ٹائیگر نے انہیں ہاتھوں اور ٹانگوں پر رکھ لیا۔ تینوں جلد ہی ڈیر ہو گئے، لیکن چوتھا حسب توقع سخت جان ثابت ہوا۔ اس نے ٹائیگر کی کمر کسی جونک کی طرح پکڑ لی اور اس پر زور آزمائی کرنے لگا۔ ٹائیگر نے عضلات کی عام جنبش سے اس گرفت کو توڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تبھی اس نے کولوں کو ایک خاص انداز سے حرکت دی۔ اس بار جونک تڑپ کر دور جا گری۔ ٹائیگر دلچسپ نظروں سے اس شخص کو اٹھتا ہوا دیکھتا رہا۔ ایک عرصے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کسی جیتدار سے ٹائیگر کا واسطہ پڑا تھا۔ اب اس شخص نے قریب پڑی ہوئی 2 لکڑیاں اٹھا لی تھیں اور انہیں ہاتھوں میں اس تیزی سے حرکت دے رہا تھا کہ لکڑیاں نظر نہیں آ رہی تھی، تاہم ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ٹائیگر کو علم تھا کہ یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے۔ پھر اسی سوچ کے ساتھ ایک لکڑی تیر کی طرح اس کے سر کی طرف آئی۔ ٹائیگر کو علم تھا کہ اس لکڑی کی ضرب کسی شیر کی کھوپڑی بھی توڑ سکتی ہے، مگر وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر عین وقت پر اس نے اپنا سیدھا ہاتھ بلند کیا، اس کے پٹھے سخت کیے اور لکڑی فولاد نما اس ہاتھ سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر حملہ ور کے چہرے کے نقوش حیرت کی وجہ سے بگڑ گئے، مگر اس نے غفلت نہ برتی اور دوسری لکڑی بھی دے ماری۔ اس حملے کا بھی وہی حشر ہوا، تاہم اس بار لکڑی کے 2 نہیں 3 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اب ٹائیگر اور حملہ ور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ ٹائیگر نے اپنی جگہ سے اب بھی کوئی حرکت نہیں کی۔ دراصل وہ اس جیدار شخص کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شخص چند لمحوں تک ساکت کھڑا رہا، پھر اس نے کنفو کی تربیت رکھنے والوں کے انداز میں سر خم کیا اور پلٹ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ ٹائیگر نے بھی سر خم کیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ شخص اب کبھی جرائم کے اندھیرے میں واپس نہیں جائے گا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جان بخشی کی درخواست کی تھی۔ ٹائیگر نے جواب میں تائب ہونے کی شرط رکھی تھی اور وہ اس شرط کو قبول کر کے واپس چلا گیا تھا۔ ٹائیگر کی خوبصورت تیز رفتار اور شاندار جی ٹی لاپاز کے جنوبی علاقے میں ہائی وے پر پھسلتی ہوئی لگ رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں اتنی شاندار کار میں سفر کرتی ہوئی بہت خوش تھیں اور ان کی یہ خوشی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ راستے میں ٹائیگر کی نظر میکسیکو ایئر فورس بیس پر پڑی تو وہ مسکرا اٹھا۔ وہاں 4 F-84 طیارے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف T-28 ٹویزر کھڑا تھا۔ اسے یاد تھا کہ T-28 ٹویزر پر اس نے کتنے کرتب دکھائے تھے اور اس کا انسٹرکٹر کس حد تک خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ایئر بیس کی حدود ختم ہونے کے ساتھ ہی پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا اور کڑی دھوپ میں پہاڑوں پر درخت اس طرح نظر آنے لگے جیسے کسی نے زمین پر دال بکھیر دی ہو۔ اگلی چڑھائی پر پہنچ کر تمہیں ٹرنفو نظر آنے لگے گا، ڈونا ایلینا نے ٹائیگر کو بتایا۔ وہاں کے چرچ پر حال ہی میں رنگ و روغن کیا گیا ہے اور اوپر سے وہ کسی ہیرے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تمہیں وہاں کی بٹیاں اور باقی بچے ہوئے مکان بھی نظر آئیں گے۔ اوپر سے منظر بہت اچھا لگتا ہے، بالکل کسی فلم کی طرح۔ اوپر سے واقعی نیچے کا منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ تنگ سڑک پر ایک طرف گاڑی کھڑی کرنے کی گنجائش تھی۔ ٹائیگر نے گاڑی پارک کی اور انجن بند کر کے ادھر آیا۔ اس نے کھائی کے کنارے پر جا کر نیچے کا منظر دیکھا۔ ایک عمارت میں کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ اسکول ہے، ڈونا نے اسے بتایا، لیکن اب یہاں پڑھنے والے بچوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر بچے ان بٹیوں پر کام کرتے ہیں جن کی چمنیوں سے اس وقت بھی دھواں اٹھ رہا ہے۔ ویسے یہاں کوئی ہوٹل نہیں، ہمیں کھانے کے لیے سان انتیسو جانا پڑے گا۔ ونسٹن، تمہیں اس جگہ کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور ہونی بھی چاہیے، ڈونا نے مسکرا کر ہی جواب دیا۔
میرے خاندان کے پاس اس علاقے کی بہت سی زمین تھی، ایک چھوٹی سی کان اور ایک بڑا سا مکان بھی تھا۔ پھر حکومت نے کانیں نیشنلائز کر لی۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ ہماری زمینیں اب حکومت کی زمینیں ہو گئی ہیں، لہٰذا ہم یہاں سے چلے گئے۔ ڈونا کے چہرے پر اچانک ہی سنجیدگی کی تہیں چڑھ گئیں، شاید زمینوں سے محرومی کے احساس کے باعث وہ دکھی ہو گئی تھی۔ چلو نیچے چلتے ہیں، ٹائیگر نے اس کے شانوں پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ گاڑی نصف دائرے نما ڈلان سے گزرنے لگی تو ٹائیگر نے اس کی رفتار کم کر دی۔ انہوں نے کھڑکیوں کے شیشے گرا لیے اور پھر جب وہ چرچ کے قریب سے گزرے تو عام سیاحوں کی طرح اس کا جائزہ لینے لگے۔ پھر انہوں نے ان 4 بلاکوں کا رخ کیا جو ٹرمفو کی واحد مرکزی سڑک پر واقع تھے۔ یہاں یہی واحد پختہ سڑک تھی۔ اس جگہ کاروبار بھی نظر آ رہا تھا۔ یہاں باسکسوں کی دکانیں بھی تھیں، کچھ آگے دور ویران عمارتیں نظر آ رہی تھیں اور قدرے ہٹ کر ایک نجی عمارت تھی جو یقیناً کسی زمانے میں بہت شاندار رہی ہوگی۔ ان کی گاڑی آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ وہ ہائی وے کمیشن آفس، باربر شاپ اور بلارڈ ہال کے قریب سے گزرے۔ یہاں کی کسی دکان میں ضروریات زندگی کی ہر چیز نہیں ملتی، لہٰذا لوگوں کو تینوں دکانوں میں جانا پڑتا ہے، ڈونا نے بتایا۔ تاہم ٹائیگر اب یہاں کے حالات کا بغور جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہر دکان اور دفتر کے سامنے ایک ایک سخت جان اور کھردرا شخص موجود ہے۔ ان میں سے بعض افراد یقیناً مسلح بھی تھے۔ ٹائیگر نے یو ٹرن لیا اور گاڑی باسکٹ شاپ کی طرف واپس چل دی۔ دکان کے سامنے ایک چھوٹا سا لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ جو ہی وہ کار سے اترے، لڑکا آگے بڑھا اور اس کی نظریں لوزا پر جم گئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ لڑکے کی آنکھیں بھی لوزا کے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگی۔ کیا حال ہے ننے؟ ٹائیگر نے مسکرا کر ہسپانوی میں لڑکے سے پوچھا۔ باسکٹیں بہت اچھی ہیں سیٹھ، لڑکے نے منمناتے ہوئے کہا۔ وہ شرمیلا اور ننگے پیر تھا۔ کیا آپ باسکٹیں خریدیں گے جناب؟ کیوں نہیں، لیکن پہلے دیکھ تو لوں۔ ٹائیگر لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ جوز ریوز، لڑکے نے جواب دیا۔ یہ میری ماں کی دکان ہے، وہ باسکٹیں بناتی ہے۔ دکان کے باہر بھی باسکٹیں لگی ہوئی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دکان کے اندر گئے جہاں بینچوں کو ملا کر کاؤنٹر کی شکل دی گئی تھی۔ یہاں 3 عورتیں درختوں کی خشک ٹہنیوں سے باسکٹیں تیار کر رہی تھی۔ لڑکا اب بھی لوزا کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا۔ آہ ونسٹن، دیکھو کتنی خوبصورت باسکٹیں ہیں۔ ڈونا بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ ایک زمانے میں یہ فن بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر ٹریننگ سینٹر کے قیام کی وجہ سے اس کو نئی زندگی ملی۔ اگر چاہو تو ساری باسکٹیں اٹھا لو، ٹائیگر ہنس کر بولا۔ شکریہ، ڈونا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ کام کرنے والی عورتوں کی وجہ سے ہسپانوی ہی میں گفتگو کر رہے تھے تاکہ وہ بھی سمجھ پائیں۔ ان عورتوں نے سیاحوں کو دیکھ کر اپنا کام روک دیا تھا۔ لوزا ٹائیگر اور ڈونا سے الگ ہو کر دوسرے کونے میں لٹکی ہوئی اشیاء دیکھ رہی تھی۔ سینور، ٹائیگر نے ریوز کی سرگوشی سنی اور پلٹ کر دیکھا۔ آپ چاہیں تو تمام باسکٹیں خرید لیں، اس طرح ہماری حالت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آج کل یہاں سیاح نہیں آتے۔ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ریوز کے چہرے کی رنگت فک ہو گئی تھی۔ ٹائیگر فوراً سمجھ گیا کہ ریوز ان لوگوں سے خوف زدہ ہے جو دکانوں کے باہر گھومتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس نے ایک خاص بات اور نوٹ کی تھی، وہ یہ کہ مقامی باشندے نظریں جھکائے چلتے ہیں اور یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ غنڈے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ہتھیار بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس نے اغوا ہونے سے قبل ہی غنڈوں کی کمین گاہ کا پتہ چلا لیا ہے۔ یہاں کے حالات سے ظاہر تھا کہ البیرن نے اس شہر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ٹائیگر یوز سے ہٹ کر دور چلا گیا اور پھر ایک لمبے تڑنگے غنڈے نے دکان میں داخل ہو کر اچانک ہی ٹائیگر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خوش آمدید سینور۔ اس کا لہجہ بہرحال دوستانہ نہیں تھا۔ ٹائیگر نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ لڑکا تم سے کیا کہہ رہا تھا سینور؟ کیا؟ ٹائیگر نے اس طرح کہا جیسے وہ ہسپانوی زبان نہیں سمجھتا۔ میں سمجھا نہیں سینور، یہ لڑکا تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ اس شخص نے اس بار انگریزی میں پوچھا۔ اچھا وہ لڑکا، ٹائیگر نے کسی خوفزدہ سیاح کی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ باسکٹوں کی تعریف کر رہا تھا۔ ویسے باسکٹیں واقعی خوبصورت ہیں۔ کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں بھی باسکٹیں بناتی ہے۔ ہیلو ڈارلنگ، ٹائیگر ڈونا کی طرف پلٹا۔ جو چاہو خرید لو، تھینک یو۔ ڈونا باسکٹیں پسند کرنے لگی۔ کیا سیاح سے تم نے یہی باتیں کی تھی؟ غنڈے نے ریوز کی گردن پکڑ کر غراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سینور، ریوز نے کمزور سی آواز میں جواب دیا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، بعد میں دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر غنڈا سینہ تانے باہر چلا گیا جہاں ایک کرسی پر بیٹھ کر اس نے پشت گاہ سے سر ٹکا لیا۔ تمہاری ماں کون سی ہے؟ ٹائیگر نے غنڈے کے جانے کے بعد ریوز سے پوچھا۔ وہ، ٹائیگر نے انگلی سے ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سینور، ٹائیگر نے خوفزدہ چہرے والی اس عورت کو مخاطب کیا۔ میں تمہارے بیٹے کو کچھ دیر کے لیے گائیڈ بنانا چاہتا ہوں، میں اسے انعام بھی دوں گا۔ کیوں نہیں سینور؟ عورت کا چہرہ کھل اٹھا۔ سنو ریوز، صاحب کے ساتھ جاؤ، کوئی شرارت مت کرنا، اور ہاں تمہیں 3 بجے اسکول بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے ماما۔ ریوز کی آنکھیں انعام یا گائیڈ بننے کے خیال سے چمک رہی تھی۔
ٹائگر نے ریوز کا ہاتھ تھام لیا اور باہر نکل آیا، جہاں ڈونا اور لوزا خریدا ہوا سامان ڈکی میں رکھنے کی منتظر تھی۔ ٹائگر نے ڈکی کھول دی اور پھر ریوز کو اگلی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار میں بیٹھ کر اس سے ریوز نے پوچھا، آپ کیا دیکھنا پسند کریں گے سینور؟ جو کچھ بھی ہے وہ سب دیکھنا چاہوں گا، ٹائگر نے پرشفقت لہجے میں کہا۔ میری دوست کا کہنا ہے ریوزا کہ کبھی یہ شہر بہت بڑا تھا۔ ریوز کو شاید شہر کی پوری تاریخ یاد تھی، لہٰذا وہ فراٹے سے سنانے لگا۔ کیا ہم کھنڈرات دیکھ سکتے ہیں؟ ٹائگر نے پوچھا۔ کھنڈرات؟ ریوز نے کنکیوں سے اس غنڈے کی طرف دیکھا جو کرسی پر پیر پسارے انہی کو گو رہا تھا۔ ریوز نفی میں زور زور سے سر ہلانے لگا۔ ٹائگر یہ سوچنے لگا کہ لڑکا مسلح غنڈے کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ کسی چیز سے انکار کر رہا ہے۔ نہیں سینور، حکومت نے کھنڈرات میں جانے پر پابندی عائد کر دی ہے، وہاں بہت سے گارڈ پہرا دیتے ہیں۔ گارڈ ایسے ہی ہوں گے جیسے یہ شخص؟ ٹائگر نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ریوز کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن آنکھوں سے ٹپکے نہیں۔ پلیز سینور، میں پہلے ہی بہت کچھ کہہ چکا ہوں، مجھے اجنبیوں سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، ٹائگر نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اگر یہاں کوئی قابل دید جگہ نہیں ہے تو پھر وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ اس نے ریوز کو 5 کا سکہ دے کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم جاؤ۔ اس کی آواز بلند تھی، وہ چاہتا تھا کہ غنڈا بھی سن لے۔ ہم اب سان انٹینو جائیں گے۔ دونوں لڑکیاں سامان رکھ کر اسی وقت گاڑی میں بیٹھی تھی اور ریوز کے اترتے ہی گاڑی چل دی تھی۔ لڑکیوں نے بھی ریوز کی باتیں سن لی تھی۔ ونسٹن، ڈونا نے پرتشویش انداز میں کہا۔ لڑکا جھوٹ بول رہا تھا۔ کانوں کے کھنڈرات اگرچہ بند ہیں لیکن وہاں جانے پر کوئی پابندی نہیں۔ پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، ہر شخص خوف زدہ نظر آتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے البیرن کو تلاش کر لیا ہے ڈونا۔ وہ سی فوڈ ریستوران کے پرسکون اور انتہائی رومانٹک ماحول میں مچھلی کھا رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں مسلسل باتیں کر رہی تھی۔ ٹرمفو سے واپسی سے اب تک انہوں نے ٹائگر کے اس دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا کہ البیرن ٹرمفو میں مقیم ہے، لیکن اب ڈونا ایک بار پھر وہاں کے حالات پر تشویش کا اظہار کر رہی تھی۔ ونسٹن، ڈونا نے محبت بھرے لہجے میں کہا، یہ اچھی بات نہیں کہ تم اتنی زیادہ توجہ حاصل کر رہے ہو۔ اگر ٹرمفو کو البیرن واقعی ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو اسے یہ بھی علم ہو جائے گا کہ تم وہاں گئے تھے۔ وہ تمہیں بڑی آسانی سے تلاش کر لیں گے کیونکہ اخبارات نے تمہاری تصویریں بھی شائع کر دی ہیں۔ مجھے یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ مچھلی تو واقعی بہت لذیذ ہے، ٹائگر نے ایک قطلہ منہ میں رکھ کر کہا، مگر ڈونا کو سنجیدہ دیکھ کر اس نے موضوع سے گریز کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اخبارات مجھے محض پلے بوائے ہی سمجھتے ہیں، یہاں کے سرکاری حلقوں میں میرا کوئی اثر و رسوخ نہیں، لہٰذا میں البیرن کے کام کا آدمی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اسے یہ علم ہو گیا کہ تم نے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چلا لیا ہے تو وہ تمہیں ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ ڈونا نے احتجاج کرنے والے انداز میں کہا، ارے چھوڑو، اسے یقیناً اسے زیادہ اہم کام کرنے ہوتے ہیں۔ ویسے جہاں تک توجہ حاصل کرنے کا تعلق ہے تو لوزا زیادہ خوش قسمت ہے۔ وہ کیسے؟ لوزا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو بھائی، ٹرمفو والا لڑکا سارے وقت تمہیں کو دیکھتا رہا تھا۔ مجھے تو ایسا لگا تھا جیسے وہ صدیوں سے تمہیں چاہتا اور جانتا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی بڑا ہوتا تو میں خفیہ محبت کا شک کرتا۔ تم بہت شریر ہو۔ لوزا کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم واقعی بہت دلکش ہو اور شاید وہ اسی وجہ سے تمہیں گورتا رہا تھا۔ کیا پہلے بھی تم اس دکان پر گئی تھی؟ نہیں، لوزا پلیٹ ایک طرف ہٹا کر بولی، میں تمہارے ساتھ ہی پہلی مرتبہ ٹرمفو گئی تھی۔ ویسے ونسٹن ٹھیک ہی کہہ رہا ہے لوزا ڈیئر۔ ڈونا بھی اسے چھیڑنے لگی۔ تم پر اس کی نظریں گڑی ہوئی تھی۔ تم نے یقیناً ایک لڑکے کا دل جیت لیا ہے۔ کم عمر لڑکے عموماً عمردار عورتوں کی طرف کھنچتے ہیں۔ لوزا جم کر بولی، کیا تم لڑکپن میں ایسے نہیں تھے ونسٹن؟ ہاں بالکل تھا، ٹائگر نے کہکہا لگا کر کہا۔ چھٹی کلاس میں مس نوید میری ٹیچر تھی اور میں انہیں دنیا کی حسین ترین خاتون سمجھتا تھا۔ ڈونا اور لوزا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ دیکھا تم نے؟ لوزا اب کھل کر گفتگو کر رہی تھی۔ مرد خواہ 12 سالہ ہو یا 60 سالہ، سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد انہوں نے چائے طلب کی مگر ٹائگر نے شکر اور دودھ نہیں لیا۔ ہوٹل لا پیرلا میں رقص کے لیے چلو گے ونسٹن؟ ڈونا کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ کیوں نہیں، چلو۔ ٹائگر نے فوراً بل کی رقم میز پر رکھ کر کہا۔ انتظار کس بات کا ہے؟ رقص کے بعد ڈونا ٹائگر کے سامنے بچھی جا رہی تھی لیکن ٹائگر نے اسے جان چھڑا لی۔ اس نے لوزا کے شاندار مکان کے سامنے انہیں چھوڑا کیونکہ ڈونا صبح کی فلائٹ سے کہیں جانے کے لیے ایئرپورٹ کے قریب ہی رہنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں چھوڑ کر ایک ہوٹل میں گھس گیا۔ اس نے سادی کافی طلب کی اور کرسی سے ٹیک لگا کر آرام کرنے لگا۔ اب وہ جلد از جلد اغوا ہونا چاہتا تھا۔ ایک شخص ہوٹل میں داخل ہوا اور ٹائگر کی میز سے دور ایک نوجوان کی میز پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جو لوزا کے مکان سے اس کے تعاقب میں لگا تھا۔ وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ ان کی نظریں ٹائگر پر مرتکز تھی۔ پھر ان میں سے ایک اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ٹائگر نے کافی ختم کی اور نوجوان کی طرف دیکھنے لگا۔
اس کے اٹھتے ہی نوجوان بھی اٹھ گیا۔ ٹائیگر باہر نکل کر فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ سینور، عقب سے آواز آئی، کیا ٹیکسی چاہیے؟ شکریہ، نہیں، پیدل جانے کا موڈ ہے، اس نے خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ بات تو سنو۔ ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی سے اتر کر اسی کی طرف آ رہا تھا۔ چلو تھوڑی سی باتیں ہی کر لو۔ پھر اچانک ہی عقب سے 2 آدمیوں نے ٹائیگر پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس کے بازو دبوچ لیے مگر محض ایک جھٹکے سے دور جا گرے۔ تاہم انہوں نے جلد ہی سنبھالا لے لیا اور اس مرتبہ تینوں اس پر آ رہے۔ ٹائیگر زیادہ ورزش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہلکے ہلکے ہاتھ مارے اور پھر تینوں کو اپنی ٹانگیں اور ہاتھ دبوچنے کی اجازت دے دی۔ وہ اسے پکڑ کر بیٹھ گئے، تاہم ان کے چہروں سے خوف جھلک رہا تھا اور اسی خوف کے باعث وہ گھونسے مارنے لگے۔ ٹائیگر نے اپنی سانس پر توجہ دی، آنکھیں بند کر لیں اور زمین میں اندھیرا کر لیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی پرنور کمرے کی تمام بتیاں اچانک ہی گل کر دی جائیں۔ اس کے اعصاب پرسکون ہونے لگے، اسے ضربوں کا احساس نہ رہا اور وہ یہی سوچتا ہوا سو گیا کہ بہرام کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ باہر نکلو۔ ایڈم گاڑی کی ڈکی کھول کر دوڑا مگر قیدی، جس کا نام ونسٹن بتایا گیا تھا، بے حس و حرکت پڑا رہا۔ دراصل ٹائیگر اس وقت گہری نیند میں تھا۔ اگر اس کے قریب بم بھی پھٹ جاتا تو اسے ہوش نہ آتا۔ اس نے سونے سے قبل بیدار ہونے کے لیے ذہن کو ایک مخصوص مدت بھی بتا دی تھی۔ شاید یہ بے ہوش ہے سینور ایڈم، ایک شخص نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایڈم نے لپک کر ٹائیگر کو نیچے کھینچ لیا، لیکن نیچے گرنے سے جو چوٹ لگی ٹائیگر کو اس کا بھی احساس نہ ہوا۔ 2 آدمی اسے اٹھا کر لے چلے۔ ایڈم نے حکم دیا، جس پر 2 ڈاکوؤں نے بڑھ کر ٹائیگر کو اٹھا لیا۔ انہیں نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے ایک قیدی کے بدن سے آنے والی مہک نے ان کی روح تک کو مسحور کر دیا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر ایک نیچے دروازے سے گزرے۔ وہ اسے ٹرمفو کی بٹی والی سرنگ میں لے جا رہے تھے۔ اسی جگہ دوسرے قیدی بھی رکھے گئے تھے۔ انہوں نے اسے اندر لے جا کر فرش پر ڈال دیا اور پھر ٹائیگر کا الارم اس وقت بجا جب وہ اس کے جوتے اور موزے اتار کر ہاتھ پیر کھول رہے تھے۔ انہوں نے حکم کے مطابق ٹائیگر کی جیکٹ کھینچ کر پھاڑی اور پھر چلے گئے۔ جاتے ہوئے بھی وہ آپس میں اسی خوشبو کا ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے قیدی کے جسم سے پھوٹتی ہوئی محسوس کی تھی۔ ارے میں کہاں ہوں؟ ٹائیگر نے بیدار ہوتے ہی پلے بوائے کا انداز برقرار رکھا۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر دوسرے قیدیوں کی موجودگی محسوس کر سکتا تھا۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول دی، اپنے نیند برہنہ جسم کو دیکھا۔ کمال ہے، کیا یہاں لوگوں کو ننگا رہنا پڑتا ہے؟ خاموش، ایک محافظ نے اندر آتے ہی داڑ کر کہا۔ تم میرے ساتھ چلو، عظیم المرتبت اعلیٰ حضرت البیرن تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹائیگر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ بہت نکاہت محسوس کر رہا ہے، لہٰذا وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت البیرن ایک آنکھ سے کانے ہیں۔ تم؟ گارڈ دانت پیستا ہوا اس کی طرف بھاگا مگر ٹائیگر نے فوراً ہی دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ ارے نہیں، بس میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا جناب۔ چلو۔ گارڈ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ میرے پیچھے آؤ۔ ٹائیگر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا گارڈ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ اغوا تو ہو گیا تھا مگر اب اسے کیا کرنا تھا یہ بات بہرام نے نہیں بتائی تھی۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بیگم حبیب کو یہاں سے لے جائے گا اور یہ کہانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اسے البیرن کا ٹولہ زیادہ خطرناک نہیں لگا تھا، لہٰذا وہ سناجو کا فن ان لوگوں پر آزمانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اس نے ابھی تک حکمت عملی بھی مرتب نہیں کی تھی۔ سرنگ سے بٹی تک کے فاصلے میں اس نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ ٹرمفو میں واپس آ گیا ہے۔ وہ اب کمرہ نما گنبد والے حال میں تھا اور اس کے سامنے میز پر البیرن بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یہ سوچ کر دل ہی دل میں مسکرانے لگا کہ یہ احمق سا شخص ڈاکوؤں کے ٹولے کا سربراہ ہے۔